میں نواب اکبر خان بگٹی کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ زوار بگٹی کی بیوی ہوں۔ میری ایک 2 سال کی چھوٹی بچی ہے۔ یہ جو آدمی ہے، گھٹیا آدمی شاہ زوار بگٹی، اس نے میرے پیچھے ایک گنڈا لگایا ہوا تھا جو مجھے ٹارگٹ کل کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی کیونکہ میرے ساتھ چھوٹی بچی ہے اور یہ بہت بہت گھٹیا انسان ہے۔ یہ بلاسفیمی کرتا ہے، یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ When did first Visha approach you? Visha was practicing Muslim تھی. شاہ زوار had denounced the religion. آپ شاہ زوار صاحب نے کہا غلام میں نے پالی بھی بیوی تو نہیں تھی. وشا کو بھی پریگننسی میں ککیں پڑی اور بچی جو وشا کی بیٹی اس کو پرماننٹ بروزز ہیں بیک پہ. جو پکچرز وائرل ہے یہ کر رہے ساتھ ماں بھی اپنے نمبر سے کر رہی تھی وائرل. ایف آئی اے نے کیوں ابھی تک ایکشن نہیں لیا؟ ہیئرنگ چل رہی ہے، ریسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی جاؤ کہتے ہیں بلوچ ہے. It's all about money نا. پی بی سی نے آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیا، کس قانون کے تحت وہ لائسنس سسپینڈ ہوا ہے وہ نہیں لکھا ہوا. Just to please his friend جو میری مخالف سائڈ کے وکیل تھے، اس نے میرا لائسنس سسپینڈ کر دیا. لیکن ہم آپ کو سودے بازی تو نہیں کرنے دیں گے نا، اور میں اپنا لائسنس بحال کراؤں گا اگلی ہیئرنگ میں. اٹ از ناٹ تھگ بار کاؤنسل نہیں، یہ میری بڑی مہذب پنجاب بار کاؤنسل ہے. بلاسفیمی کی بات کی آپ نے کہا حساس معاملہ ہے اور اس کو ہمیں شاید ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. آئی پرسنلی تھنک کہ شاید اسی معاملے کو سب سے پہلے اٹھانا چاہیے کہ اگر نواب صاحب کو لگتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر خدا ہیں تو ہی از رانگ. کیوں ٹھیک ہو جاؤ؟ کیسے ٹھیک ہو جاؤ؟ کیوں تم ٹھیک ہو جاؤ؟ تم دی بات مخالف سے نہ گھبرا اے حسان. اٹس سپوز ٹو بی آئی کا بٹ اے حسان یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode of کہ لب آزاد ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جرنلزم کا ایک پروفیشن جو ہے it's supposed to be unbiased. آپ کی اپنی کوئی بائسنس جو ہے وہ بیچ میں نہیں آنی چاہیے. لیکن میرا ایک سوال ہے، what to do جب آپ کا ضمیر جو ہے چیخ چیخ کے ملامت کر رہا ہو اور آپ کو چیخ چیخ کے بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ایک خاتون ہے جس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسلام ہے جس کو بھلا دیا گیا ہے اور بڑھ چڑھ کے بلاسفیمی کی جا رہی ہے. میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں، کیونکہ جب ایسا کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کوئی بھی مسلمان جو ہے، خوددار مسلمان جو ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. So forgive me اگر آپ کو لگے کہ شاید میں biased ہوں because that I am in this interview. I've got حسان خان نیازی over here with me اور میں بات کر رہا ہوں وشا ابو بکر اور شاہ زوار بگٹی کیس کی. السلام علیکم حسان. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ کمنگ اوور ہیئر سنس آپ آج کل بہت زیادہ معاملات کے اندر پھنس چکے ہیں. اسپیسیفکلی وشا کے لیے آپ نے آواز اٹھائی، ہمیشہ کی طرح ایک مظلوم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، سیسا پلائی دیوار بن کر آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور درندوں سے شاید جانوروں سے آپ کا مقابلہ ہے. کیا کیس ہے ویورز کو بتائیں. when did first وشا approach you؟ کیا واقعہ ہوا؟ وشا approached me جب وشا کے ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں تعلقات اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ وہ وشا کو ایک ٹارگٹ کلر سے مروانے لگا تھا اور وشا پاکستان سے دبئی بھاگ گئی. یہ اصل میں وشا وہ پریکٹسنگ مسلم تھی. شاہ زوار had kind of denounced the religion جو اس کی مرضی ہے، جس سے میرا اور آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. لیکن کہیں وہ اب اس سے اس کی جب بیٹی چھیننے لگا تو وشا دبئی بھاگ گئی. اور اب مسئلہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ اس نے جب وہ گئی تو نواب صاحب تھے، نواب شاہ زوار صاحب تھے، تو نواب شاہ زوار صاحب نے کہا غلام میں نے پالی ہوئی تھی، بیوی تو نہیں تھی. اس کو بیچاری وشا کو لگا تھا وہ بیوی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہاری پکچرز وائرل کر دوں گا، جو اس نے فون میں ایک پوری کلیکشن رکھی ہوئی تھی اور 7-8 ایئرز آف میرج کی. اور اس نے اس کے بعد ایک کے بعد دوسری کے بعد پکچریں بھیجنے لگے، اس کی پھپھو کو، خالہ کو، ماموں کو، بہن کو، ابو کو، اس کی امی کو، بہنوں کے ان لاز، ٹیلر ہو جائے، وہ ڈلیوری والا گھر آیا تو اس کو بھیج دی. جو نمبر وشا کے فون میں شاید تھے نا ان ساروں کو بھیج دی. اب ہوا کیا ہے کہ وشا کا پاس تو جو کہہ لیں نا عورت کا ذہن کیا ہے کہ جی اس کے بعد تو شی ہیز نتھنگ ٹو لوز. بالکل ایسے ہی ہے. تو وشا پھر ایک وشس انسان بن گئی اور اس نے کہا میں تو اپنا انصاف لوں گی اور ڈٹ کے لوں گی. اور اس نے پھر ہمیں اپروچ کیا تھا، جس کے بعد ہم نے FIA سائبر کرائم میں ایک کیس فائل کیا تھا اور جس میں ہم نے سارے پروف جمع کرائے، اس نے کہاں کہاں پکچر بھیجی، کس نمبر سے بھیجی. ہم نے جو آپ نے بلاسفیمی کی ذکر کیا، ایک حساس معاملہ، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے،
ہم نے اس کے بھی پروف جمع کرائے, وہ وائس نوٹ کے فارم میں بھی تھی, وہ میسیجز کی فارم میں بھی تھی. اور دا ریزن بیہائنڈ پکچر وائرل واز ایک بلاسفیمی کا بڑا رول تھا, کیونکہ سیپریشن کی بیسس بن گئی تھی, لہٰذا ہمیں جمع کرانے مجبور تھا. ہم نہیں چاہتے کسی انسان کو غلط طریقے سے سلجھائے, ہمیں لگتا ہے ویسے ہی بندہ پاگل ہے, اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے, ہم نہیں سمجھتے کہ جیل کے بھی قابل ہے یہ بندہ. اور جب ہم کورٹ آف لاء میں جائیں گے ہم بڑی کلیئر ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایک سائیکوپیتھ سوشیوپیتھ کی جگہ کوئی اور ہے, جیل میں کسی اور کو بھیجا جائے گا. لیکن اس بندے نے ہر حد کراس کر دی. ایک لڑکی کو ایک پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, لائک کوئی جیسے کوڑے کا ڈھیر ہے لڑکی, نہیں سمجھ آتی, کوشش بھی کی. اور یہ میں نے پکچر وائرل ہونے سے پہلے ایک دفعہ اس کو میسج پہنچایا کہ آپ میاں بیوی کے بیچ میں صلح کرانے کی آئے, میں آتا ہوں آپ دونوں کے بیچ. میاں بیوی تھے نا تب تو, پھر جب پکچرز وائرل کر دی میاں نے, پھر کون سا میاں بیوی رہ گئے, پھر تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. کچھ بچتا ہی نہیں. اچھا 2-3 چیزیں جو کہ آپ نے مینشن کی یہاں پہ, یو سیڈ کہ انہوں نے ریلیجن ڈیناؤنس کر دیا تھا, اینڈ یو سیڈ کہ بڑا حساس معاملہ ہے تو شاید میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز ریلیجن ڈیناؤنس کرنا ہے, دیٹس یور پرسنل تھنگ, آپ نے کر دیا, وہ آپ کے پاس ایک چوائس ہے. لیکن شاید آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ اپنا ریلیجن تو آپ نے جو بھی بنانا ہے بنا لو, آپ دوسروں کے جو ریلیجن ہے, آپ دوسروں کی جو مطلب بہت ہی وٹ ڈو یو سے, کہ مطلب میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی جن کی بہت زیادہ حرمت ہو, ان کے آپ نبیوں کے بارے میں بات کرو یا چیزوں کے بارے میں بات کرو, آپ وہ نہیں کر سکتے. نواب صاحب ڈیڈ دیٹ. بلاسفیمی کی بات کی آپ نے کہا حساس معاملہ ہے, اس کو ہمیں شاید ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. آئی پرسنلی تھنک کہ شاید اسی معاملے کو سب سے پہلے اٹھانا چاہیے کہ اگر نواب صاحب کو لگتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر خدا ہیں تو ہی از رانگ. بے شک رانگ ہے. اور وشا نے مجھے ایک بات کی تھی, میں نے کہا وشا اس پہ ایف آئی آر کٹے گی, تم سے معافی مانگنے آئے گا, وہ کنسیڈر کر لینا. اگر کہتی, اس نے مجھے ایک بات بولی جو ابھی تک مجھے کھڑک رہی, کہتی میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے گا. میں نے کہا اتنی بڑی ایف آئی آر, مطلب جو مرضی میری چیخیں اڑ جائیں, جھوٹی بھی کٹے میری چیخیں اڑ جائیں, اس پہ تو ود ایویڈنس کٹ رہی تھی. تو کہتی نہیں مانگے, کہتی آپ سمجھ نہیں رہے, یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دے آر سم نواب کا بیٹا ہوں میں, تو میں بگر, میں عورت سے کیسے معافی مانگوں. اس کی سوچ ہی جب ایسی ہے, اور یہی ہوا وہ میرے پاس آ گئے ایکسکیوز کرنے, میڈیٹ کرنے, بعد میں ایف آئی آر کو اس کے پاس نہیں جاتے. میں کہتا ہوں بھائی میرا کیس نہیں ہے, میں تو ایک وکیل ہوں بھائی, وہ میرے سے کیس لے لے گی کسی اور کو وکیل کرنے کی, ہوا ہے میں کس کھیت کی, میرا لینا دینا نہیں. تو میں نے ان کو بڑا کلیئر کٹ ان کو ریفیوز بھی اس بارے میں کیا کہ پیسے شیسے کی آفریں آپ جا کے کرائیں وشا کو, وہ جانے آپ جانے. پہلے بھی کیسز ہوئے, خدیجہ کے کیس میں خدیجہ اینڈ تک لڑتی رہی, اس کو انہوں نے کوشش کی کیس میں بٹھانے کی, وہ اینڈ تک لڑتی رہی. وہ عظما ہما خان والے کیس میں وہ بیک آف کر گئے. ہم تو وکیل ہیں, ہم نے آج آنے, آج آپ کے وکیل ہیں کل ان کے وکیل ہیں, میری نوکری ہے. میں تو ایسا سمجھ لیں, کاز بھی سمجھ لیں, نوکری بھی سمجھ, پیشہ تو ہے نا میرا. تو وشا کو یہ اتنا سمجھتے نہیں ہے کہ ہم اس سے غلط کی معافی تک مانگیں. تو ان میں تو کوئی ندام, ان میں کوئی ریمورس ہی نہیں ہے. اس طرح کے کولڈ ہارٹڈ قسم کے بیسٹ لوگ ہیں, کولڈ ہارٹڈ قسم کے بیسٹ لوگ ہیں جن میں ریمورس نہیں ہے. یہ ہیں نواب صاحب, شاہ زوار بگٹی, جن کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. عورتوں کی بات کی کہ عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے. کیا اور عورتیں بھی آئیں کوئی منظر عام پہ, کیونکہ جب ایسا کوئی ایشو اٹھتا ہے تو اور عورتیں بھی ہوتی ہیں, اگر کی ہسٹری ہو تو وہ آتی ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, کچھ ہوا ایسا. بے شک ایسا ہوتا ہے. نارملی نا بڑی مشکل سے عورت آتی ہے, کبھی ہوا نہیں کہ اس طرح عورت آئی ہو پہلے, مطلب میں نے بڑے کیسز کیے. اس کیس میں 1 نہیں, 5 نہیں, 10 نہیں, درجنوں لڑکیاں آئی سامنے. اور میں نے ایف آئی اے کے بھی ڈائریکٹر کو, میں نے 1-2 اور ہمارے ادارے ان کے بھی لوگوں کو کہا کہ میں آپ کو لڑکیوں سے بھی ڈائریکٹ کراتا ہوں. اٹ واز جو وشا کے ساتھ کیا نا, ایگزیکٹ ایز اٹ از, لڑکی بدل رہی تھی, اسٹوری سیم تھی. اچھا, ایک لڑکی اور کے ساتھ اس نے شادی کی, ایگزیکٹ یہی کیا. اس میں یہ ہوا, اس وشا کو بھی پریگننسی میں ککیں پڑی, اور بچی جو وشا کی بیٹی اس کو پرماننٹ بروزز ہیں بیک پہ. نہیں, پریگننسی میں ککس پڑی میں کیا, اس سے پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا. دیکھیں اس ساری صورتحال میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وشا کو اتنا مارا 7 سال میں کہ ماں تو بہت چھوٹی چیز تھی وشا کی لائف میں.
کیونکہ وشا کمز فرام مڈل کلاس آرڈنری بیک گراؤنڈ. وشا کو ٹریپ کیا گیا تھا شادی کے اندر, اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ ایوی نہیں وشا کو نواب کا بیٹا کو پیارا لگ گیا یا نواب کا بیٹا تھا, ایسے نہیں ہوتا. ہر انسان ایسا نہیں ہوتا کہ تو نواب کا بیٹا. وشا کو بڑے خوفناک, وہ خیر وہ خود بتائے تو بہتر ہے, لیکن میں جو مین پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, مجھے اس کی ایکس وائی نے کال کی, مجھے سینئر بیوروکریٹس کے بچوں کی بیٹیوں کی کالیں آئیں, مجھے لڑکیوں کی کالیں, مجھے 2 کالیں ایسی آئیں جو مجھے بڑی مطلب ہٹ کی. وہ 2010 میں اور میرے خیال 9 میں وہ دونوں لڑکیاں امریکہ چلی گئیں, وہ واپس نہیں آئیں. وہ کہتی ہم نے پاکستان نہیں آنا ہے جب تک کہ بندہ مر نہ جائے. ان کی یہ کال ہے. اور ایک نہیں, میرے پاس سارے نمبر ود نمبرز ہیں. وہ کہتے ہیں صرف وی ڈونٹ وانٹ, کہتے ہیں ہم بڑی مشکل سے. اصل میں وہ اتنا ٹراماٹائز اور رونا دھونا تو ان کی آنکھوں میں اتنا ان کے اندر وہ بھرا ہوا تھا. سوچے کہ 11 سال گزر گئے ہیں, وہ ابھی بھی اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک بندہ 2-2 3-3 دن ان کو کمروں میں بند کہتی وہ رکھتا تھا. مطلب کیمرے لگائے ہوتے تھے کمروں میں, بیڈ روم میں, واش روم میں. بلیک میل کرتا. 14-16 سال کی لڑکیاں تھیں, بڑی لڑکیاں کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے, یہ انڈر ایج بچیوں کے ساتھ ایسے کرتا تھا. 2008-9 آنورڈز میرا جو ٹرینڈ سمجھ آئیے, اس کے خلاف سوشل میڈیا فیس بک پہ کیمپین بھی چل چکی ہے. 4-5 سال پہلے ایک لڑکی نے چلائی تھی اور وہ ڈیڈ ہوگی, اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ یہ فرق تو تب پڑتا ہے جب گھر میں ماں یا باپ آپ کا کام کھینچے. ماں تو اس کے ساتھ کمپلیس ہے اس کی ماں. وشا کے کیس میں جو پکچرز وائرل ایک یہ کر رہا ہے, ساتھ ماں بھی اپنے نمبر سے کر رہی تھی وائرل. تو یہ 70 سالہ ماں ہے یار, وہ عدالت میں پلی کیا لے رہے ہیں بیل کے لیے کہ ماں 70 سال ہے. 70 سالہ عورت 30 سالہ عورت کی زندگی تباہ کر رہی ہے یار. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہمیں کیوں ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ؟ نہیں آنا چاہیے. 70 سالہ سین مائنڈ ہے, بڑا ہوشیار مائنڈ ہے. اگر اتنا دماغ ہے کسی 70 سالہ خاتون کا کہ وہ ایک جوان لڑکی کی نیوڈ تصویریں, لائک بالکل ننگی حالت میں تصویریں بری, مطلب آپ جو آپ کی موسٹ پرائیویٹ چیز ہوگی وہ آپ لیک کر رہے ہیں, اور صرف لیک نہیں کر رہے, آپ چن کے, آپ دیکھیں کیسی ٹارگیٹڈ گھٹیا پالیسی ہے کہ آپ کے ٹیلرز ہو گئے آپ ان کو بھیج رہے ہیں, آپ کے جو بیسٹ فرینڈز ہیں آپ ان کو بھیج رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. خالی ایسے نہیں بھیجتا, اب آ گیا ہے پرنٹ آؤٹس نکال کے اس کے رشتہ داروں کے پورچ میں پورا کارپیٹ کی طرح پکچرز بچھا کے چلا جاتا تھا, اور گھنٹی پہ جاتا تھا, گبائرہ کے گارڈ دیکھتا تھا سب سے پہلے. یہ اس طرح کا بھیانک قسم ہے. اس نے جو ویڈیو وائرل کی ہے, اس ویڈیو میں اس کی اچھا اس نے پھر وشا کی پھپھو ساتھ ملا دی, اور وشا کی پھپھو کا بیٹا بھی ایکیوز ہے, اور وہ ایف آئی اے ریسٹ نہیں کرتی. وہ ٹیبل پہ یوں بچھی نہیں تصویریں اور بیٹھے, اور خود ہے بڑے یہ نہیں کوئی چھپ کے ہو رہا ہے کام, کوئی ہڈن کام کچھ نہیں ہے اس میں, کوئی الزام نہیں ہے. وہ ویڈیو میں خود بھی آ رہا ہے اور دکھا رہا ہے, ایک کمپیوٹر سامنے کھولا ہے, میں ویڈیو پکچرز بھیج رہا ہوں ڈفرینٹ نمبرز پہ, ٹیبل پہ تصویریں بکھیری ہوئی, اور وہ کہہ رہی وشا بیٹا ٹھیک ہو جاؤ. کیوں ٹھیک ہو جاؤ؟ کیسے ٹھیک ہو جاؤ؟ کیوں تم ٹھیک ہو جاؤ؟ تم اپنے غلیظ بیٹے اور اپنے پھپھو بھی بیٹے کے ساتھ مل کے تصویریں بھیجتی پھیری تھی. مسئلہ یہ, وہ تو والد ترس کھا گیا, میں تو پھپھو کا بھی نام ڈلوانا تھا ایف آئی آر میں, کیونکہ پھپھو بھی ساتھ ملی ہوئی. یہ ایک مذاق نہیں ہے پکچر بھیجنا. ہمارے ملک میں یہ ایف آئی اے والوں کو لگتا ہے بڑا عام ہے. وہ جاؤ بھائی, بلاسفیمی کی تو سمجھ آتی ہے, پکچرز کی سمجھ ٹھیک ہے ہوتا ہے ہسبینڈ وائف, اور نہیں ہوتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیسی خوفناک بات ہے کہ میری مطلب پکچرز ہیں ہسبینڈ وائف کے آپس میں, پرائیویٹ پرسنل چیز ہے. میں مانتاً آپ کے پاس رکھوائی ہوئی ہے نا, آپ کے فون میں نے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرائی؟ میرا ہسبینڈ ہے یار, مائی ریسپیکٹ, میری عزت ہے میرا ہسبینڈ. اور پکڑ کو ہسبینڈ پکڑ کے عزت نیلام کرے ماں کے ساتھ بیٹھ کے. مطلب ایسے غلیظ ماں بیٹا کہاں ملتے ہیں آج کل دنیا میں؟ سوچیں یہ بھی معاشرے میں پھر رہے کھلے عام, اور ایف آئی اے ان کو ریسٹ نہیں کر رہی. کھلے عام معاشرے میں پھر رہے ہیں اور ایف آئی اے ریسٹ نہیں کر رہی. کیا وجہ اب تک؟ جب پہلی کروائی ایف آئی آر کٹوائی, اور ایف آئی اے نے کیوں ابھی تک ایکشن نہیں لیا؟ ہیئرنگ چل رہی ہے, ریسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی جاؤ کہتے ہیں بلوچ ہے, کبھی جاؤ کہتے ہیں یار ابھی تھوڑا صبر کر لو, 70 سالہ ماں ہے. ویری ڈفرنٹ, اٹس آل اباؤٹ منی نا, جہاں پیسہ چل جائے. ابھی لٹرلی آج انٹرویو سے ایگزیکٹ 2 ویکس پہلے
گھر بیچا اس نے لاہور ڈیفینس کا شاہ زوار بگٹی اور اس کی ماں نے. کیوں بیچا؟ اتنی کیا جلدی ہے کہ گھر ایک فساد مچا ہوا ہے, آپ پیسے لے کے کہاں جا رہے ہو آپ؟ یا ملک سے بھاگو گے؟ ملک سے بھی نہیں بھاگے. اس کا مطلب وہ مجھے پتا ہے نا, مجھے آفر آئی ہے, آپ جہاں بیٹھے, ادھر بیٹھے 2 بندے 3 بندوں نے مجھے آ کے کہا یہ گھر بکنے والے ہیں, پھر ہم خود بھی کچھ کریں گے اور آپ کو بھی انجوائے کرائیں گے. تو وہ جو انجوائے کرانا ہے وہ کیا ہے؟ ایسا سکھ پیسہ, کہتے ہیں نا پیشاب بھی پینا ہوتا ہے تو پیو لیکن دودھ کے ساتھ مکس کر کے نہ پیو. مطلب دیر آر سم نو گو ایریاز. یہ وہ نو گو ایریا کیس ہے, یہ نو گو ایریا. سرکاری ملازموں کو بھی پتہ چاہیے, ایف آئی اے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے, یہ وہ نو گو ایریا ہے جس کو بخش دو آپ لوگ. اگر آپ لوگ ایسے کیسوں میں غلط کرو گے, لوگوں آپ کے خلاف ہیٹ اٹھے گی. اور صرف لوگوں کی ہیٹ نہیں, ایک چیز تو واضح ہے, دنیا دار المکافات عمل ہے. آج آپ یہ کھلاؤ, جو مرضی کر لو, کچھ ہیں جو بکیں گے, کچھ ہیں جو ٹوٹیں گے, لیکن وہ حسان خان نیازی ان میں سے ایک نہیں ہے, شاید میں ان میں سے ایک نہیں ہوں. اٹس اے میسج ٹو پیپل آؤٹ دیر کہ اگر یہ لوگ آ کے آپ کو بلینک چیکس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آپ کو خرید رہے ہیں تو اپنا ضمیر کوڑیوں کے بھاؤ مت بیچو. اچھا, موونگ آن, ایف آئی اریسٹ نہیں کر رہی ہے. ہماری ہیئرنگ کا ایک ایشو بنا جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. دوسری ہیئرنگ کے اندر اپڈیٹ کیا بنی, اور اس ساری سچویشن کے اندر آپ کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا. مطلب میرا سوال ہے کہ نظر آیا ہم نے دیکھا کہ ہمیں ٹی وی سکرینز پہ بھی چلتا نظر آیا کہ جی پی بی سی نے آپ کا لائسنس سسپینڈ کر دیا. کس قانون کے تحت وہ لائسنس سسپینڈ ہوا ہے وہ نہیں لکھا ہوا. سر یہ 3 آپ نے باتیں کی. ایک تو پہلی ہیئرنگ میں مجھے میری جو ایشو بنا وہ بڑا چھوٹا ایشو تھا میری نظر میں, کیونکہ اگر اس ایشو کی گہرائی میں جائیں, بیک گراؤنڈ میں بڑا سیریس نوعیت کا کیس چل رہا ہے, حساس نوعیت. میرے پہ میں جج صاحب سے مخاطب تھا. یہ سب جو میں بتانے لگا ہوں یہ ویڈیو میں پڑا ہوا ہے, پولیس نے ویڈیو پڑی ہوئی ہے اور بار ایسوسیشن کے پاس بھی ویڈیو پڑی. میں بحث کر رہا تھا کیونکہ کورٹ کیمراز میں آڈیو بھی لگے ہوئے. ان میں اس نے مجھے بڑے حساس نوعیت کے مذہبی قسم کے سنگین الزامات لگائے. ایک دفعہ نہیں, میں نے اسے کہا تم مجھے کہہ رہے, اس نے کہا تمہیں کہہ رہے, اور وہاں ہاتھا پائی ہوئی جس کا میں اعتراف کرتا ہوں. میں عدالت سے ابھی بھی معذرت کر چکا ہوں, آئندہ بھی کروں گا. 3-4 سیکنڈ کا نا ایک دھکم پیل ہوئی. دا مومنٹ وہ رکی نا, ہم روسٹر پہ کھڑے ہوئے. جج صاحب کو میں نے کہا یہ بیل نہیں آپ کو دینے دوں گا. ریزن بینگ ہمارے کچھ وکلا, اور اپنے آپ کو سینئر وکلا بولتے ہیں, جو جس طرح یہ بھائی صاحب بھی بولتے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ یہ ڈن بیس کیسز پکڑ لیتے ہیں, یا آگے بتا دیتے ہیں کم ہو گیا. کام ایسے ہو گیا, ہم کیا چوڑیاں پہن کے آتے ہیں عدالت میں؟ ہم ینگ ضرور ہوں گے, ہم بچے ہوں گے, ہم کورٹ میں ایز اے لائر وی مائٹ بی ایٹ اے ویری بیبی اسٹیج, لیکن ہم آپ کو سودے بازی تو نہیں کرنے دیں گے نا. انہوں نے وہاں میں سب پرسل ہوئے اس عورت کے پیچھے. کیوں ہے بھائی, آپ کی عورت کیا لگتی ہے؟ وہ شاہ زوار کی امی آپ کی کیا لگتی ہے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے پرچہ کٹوایا آئی جی پنجاب انعام غنی سے, اور یہ بندہ انعام غنی کا فیملی لائر بھی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. انعام غنی نے فوراً ایف آئی آر کاٹ دی میرے پہ, پنجاب کے آئی جی نے. میرے پاس اتنا مواد ہے اسماعیل صاحب, میں آپ کو بتانا شروع کروں. ان کا دی بیسٹ فرینڈ تھا لاہور بار کا صدر, میرے سامنے عدالت میں آیا اسی ٹائم جب ڈیٹ ہوئی, اس کے 5 منٹ میں صبح 8:30 بجے عدالت پہنچ گیا. اتنا کون ایفیشینٹ ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ تو لیتا ہے, 5 منٹ نہیں لگائے وہ بندہ پہنچ کے لڑکے لے کے مجھے مارنے. خیر میں نکل گیا, ظاہر ہے انہوں نے مارنا تھا مجھے بہت زیادہ. میں چلا گیا, میں سینئر سے بات کی, لیفٹ رائٹ بات کی, یہ رکے نہیں. انہوں نے میرے پہ ایف آئی آر کٹوا دی. کیا؟ میں نے عورت پہ اٹیک کیا, میں نے عورت کا گلا دبایا, میں نے عورت کا دوپٹہ کھینچا, میرے پہ اٹیمپٹڈ مرڈر کی ایف آئی آر کاٹ دی. 506B لگائی, جو ہتھیار اگر آپ کا بندوق ہو نا تو جان سے مار دوں گا, وہ تب لگتی ہے. ہتھیار کوئی نہیں, کیمرے ہیں, آئی او کے پاس کیمرے ہیں. مجھے خود ویڈیوز دکھائی ہیں انہوں نے, مجھے نا ڈی ایس پی وغیرہ نے ویڈیو دکھائی ہے, پوری 12 منٹ کی ویڈیو ان کے پاس, اور واقعہ 1.5 منٹ کا بھی نہیں, آپ کو بتا دیا. انہوں نے کیا کیا کہ جب اب کیس نہیں چلا رہے, اب پولیس بھی نہیں ان کو بلا رہی, وہ ایک دفعہ بتانے نہیں گیا, ایف آئی آر کٹا دی. ایک چیز, اب میں نے کہا ٹھیک ہے سینئر بندہ ہے, میں نے اس کا کام نہیں کرنے دیا, میں نے سودا نہیں کرنے دیا,
غصہ ہے. میرا کام کیا ہے؟ وشا کا کیس چلانا. میں ریلیکس رہا, میں نے پری ریسٹ بیل کرائی. انہوں نے کیا کیا, منڈے کو ایک وائس چیئرمین امجد اقبال ہے پنجاب بار کا, اس نے میرا لائسنس سسپینڈ کر دیا. اور لائسنس سسپینڈ کیا تو اس نوٹیفیکیشن پہ کوئی قانون کا ذکر نہیں کہ کس قانون کے تحت کیا. امجد اقبال صاحب ایک میرے تو سینئر ہوئے نا, ظاہر ہے پنجاب بار کاؤنسل, میں تو ایلیجیبل الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہوں. امجد صاحب کو یہ نہیں پتا تھا جو پریکٹیشنرز ایکٹ 1973 کہتے ہیں بڑے, اور ان کو امجد اقبال کو یہ بھی بتانا چاہوں گا, پنجاب بار کاؤنسل کا جو پہلا وائس چیئرمین جس پہ یہ بیٹھا ہے نا سیٹ پہ, وہ ایک بڑا خوددار آدمی تھا, وہ امان اللہ خان نیازی تھا. وہ میرے والد اور میرے ماموں کے چچا ہیں, اور وہ 22 سال لگاتار جیتے, اور ڈیتھ ہوئی اس دن بھی ہی واز وائس چیئرمین. یہ وہ حلال کی سیٹ ہے جس کا آنر میں پروٹیکٹ کروں گا, اور میں کر کے دکھاؤں گا امجد اقبال کو. ریزن بینگ کہ انہوں نے جب سسپینڈ کیا جس ایکٹ کے تحت, اس کا سیکشن 43 کہتا ہے اونلی دا ڈسپلنری کمیٹی DC can suspend any lawyer's license. اور اس کے بعد اتنی پاور ہے کہ وہ 30 days کے لیے 3 months کے لیے سسپینڈڈ رکھ سکتی وداؤٹ اینی ریزن. ٹھیک ہے, اتنی پاور ہے, یہ بھی ہے. اور پھر وہ ہیئرنگ کرتی ہے جو 3 months میں which they have to wrap it up. یہ بندہ نہ اس کمیٹی کا ممبر, اور وائس چیئرمین از ناٹ پارٹ آف دیٹ کمیٹی. اس کا لینا دینا نہیں اس ڈسپلنری کمیٹی جو ایکٹ کے اندر کلیئرلی ڈیفائنڈ کمیٹی ہے. اس بندے نے مجھے بلایا نہیں, نہ میرا نوٹس کیا. اس نے جسٹ ٹو پلیز ہز فرینڈ جو میری مخالف سائڈ کے وکیل تھے, اس نے میرا لائسنس سسپینڈ کر دیا تاکہ میں اگلا جو کل وشا کی کیس کی ہیئرنگ گزری ہے میں اس پہ جا نہ سکوں, اور میں نہیں جا سکا. یہ مجھے پریشرائز کر رہی ہیں کہ میں کیس سے بیک آف ہو جاؤں. انہوں نے ان کو کہنا یہ دیکھو ہم نے اپنا کام کر دیا, تم یہی چاہتے تھے حسان نیازی پیچھے, تم حسان نیازی کے ابو کے پاس گئے, تم 2 دفعہ گئے, تم حسان نیازی کے پاس گئے, تم نے پیسے آفر کی, نہیں بیک آف ہوا. دیکھو ہم نے کیسے زبردستی کر دیا. لیکن کو یہ نہیں پتا حسان نیازی ایک نہیں ہے, ہماری ٹیم ہے. آئی ناٹ ون مین, اور فیس شاید آپ کو میرا ہی نظر آئے, میری پوری ٹیم. اور وہ گئی پھر کل, اور انہوں نے بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ لاسٹ چانس لے کے گئے. ایک اور ایڈجرنمنٹ مانگی انہوں نے 30 جولائی کو اگلی ہیئرنگ, اور میں اپنا لائسنس بحال کراؤں گا اگلی ہیئرنگ پہ. میں نے آج اپلیکیشن دے دی ہائی کورٹ, میں نے اپلیکیشن دے دی پنجاب بار کاؤنسل. یہ میرا لائسنس بحال ہوگا. میں غیر قانونی حرکتیں نہیں کر سکتے. وکیل ہوں گے آپ, اٹ از ناٹ تھگ بار کاؤنسل نہیں, یہ میری بڑی مہذب پنجاب بار کاؤنسل ہے. لہذا اس کا تقدس, اس کا آنر پروٹیکٹ کرنا ایک وکیل کی ذمہ داری ہے. اور امجد اقبال صاحب, آپ قانون پڑھا ہوتا تو آپ یہ نہ کرتے, آپ ہیئرنگ کال کرتے, آپ ڈسپلنری کمیٹی میں بھیجتے, آپ مجھے کال کرتے. میں آنسریبل ہوں آپ لوگوں کو, میں آپ کو آنسریبل ہوں. آپ خدا را وکیلوں کا تماشا نہیں بنانا. آلریڈی ہم ڈیفیم ہوئے سوسائٹی میں, PIC ایپیسوڈ میں جس میں میں خود شامل تھا. ہم ابھی سوسائٹی سے ابھی بھی اس معافی والے سٹیج سے گزرے. آپ ایسی حرکتیں کریں گے, لوگ کیا بولیں گے, وشا کیا بولے گی ہمارے بارے میں, وشا کو آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وشا کہیں وشا کو انصاف نہیں مل سکتا, آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ہمیں زیب نہیں دیتا, وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ لوگوں نے میرے خلاف خبریں چلائی میڈیا میں, کسی میڈیا والے نے میرے سے سوال نہیں کیا. وہ عجیب قسم کے 3rd کلاس 2 ایک جرنلسٹ انہوں نے شو کر دیا میرے پہ. آپ میرے سے پوچھو تو صحیح, آپ یہی پوچھ لو یار کورٹ فوٹیج کدھر ہے, آپ یہ پوچھو کس قانون کے تحت سسپینڈ ہوا, آپ یہ پوچھو حسان آیا آپ کے پاس, آپ نے حسان کو کال کیا. یہ بیسک سوال ہے یار. آپ کا اگر ادارہ آپ کو نوکری سے نکال رہا, آپ کو چانس تو دینا چاہیے نا ایکسپلین کرنا. یہ کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور ضرور ہے جہاں آپ سے پوچھا نہ جائے اور آپ کو فارغ کر دیا جائے, لیکن یہ پاکستان ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ کا دور نہیں ہے. اگر آپ ایسے کرو گے چیزیں will go in the wrong direction. Things will go in the wrong direction اگر آپ ایسے کرو گے. Honestly, frankly, setting aside emotions, putting them aside, اگر آپ لاجیکلی آپ نے اس شو کو دیکھے تو یو ووڈ ہیو سین کہ حسان نیازی کی جو باتیں دے میک سینس. 3-4 بیسک سے سوالات ہیں جن کے جواب دے دو آپ, اگر آپ ہو رائٹ پہ ہو آپ تو جواب دے دو. ہی ایڈمیٹڈ ہمسیلف کہ PIC کے ابھی جو معاملہ ہے اسی سے جو وکلا ہیں ان کی ابھی
جو کالی وردی ہے اس پہ جو لگے داغ ہیں وہ نہیں مٹے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جہاں پہ بغیر قانون کے تحت آپ لائرز کے مطلب لائسنس سسپینڈ کر دو گے, اگر آپ یہ والی صورتحال پیدا ہوگی کہ آپ جس کے اندر آپ جو انصاف کی فراہمی ہے وہ بڑی سلو رہ جائے گی, پیچھے رہ جائے گی, تو سوالیہ نشان تو اٹھے گا نا. مطلب کہ this is all that I have to say in this regard. This episode is itself what do you say, مطلب کہ یہ ہائی لائٹ کرتی ہے ان ایشوز کو جو کہ بڑے ڈارک ہیں, لیکن یہ ڈارک ڈکٹیٹرشپ کے جو ایشوز ہیں they are of the past. This is a new Pakistan, نیا پاکستان ہے like Hassan said, and انشاءاللہ یہاں پہ انصاف کی فراہمی جو ہے اس کو اول ترجیح دی جائے گی. Thank you so much Hassan for taking out time and coming over here. I wish you the best of luck, although I'm not supposed to do that on camera, but I'll do that. Best of luck to you, come out of it, stay strong and Visha کو انصاف دلائیں, because میری جو loyalties ہیں they are not with Hassan, وہ انصاف کے ساتھ ہیں, اور انصاف ہی کے لیے مجھے یہ کرسی ملی ہے, انصاف ہی کے لیے مجھے یہ کیمرہ ملا ہے, and that is what I am trying to do. because اگر مجھے اپنے کوڈ آف ایتھکس کی مد کے اندر آ کے انصاف کے پیچھے آ کے خاموش ہو جانا ہے تو I'd rather not do the show and sit back at home and do something else, because پھر یہ امانت جو ہے اس کا جواب میں اوپر جا کے روزے قیامت کے دن اللہ کو نہیں دے سکوں گا. To conclude, یہاں پہ مطلب I just have to say one thing, ایک شعر ذہن میں آتا ہے specifically for Hassan, تم دی باد مخالف سے نہ گھبرا اے حسان. It's supposed to be Ayuka, but اے حسان, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. Thank you so much. This is me Ismail Qasim signing out. Until next time, Allah Hafiz.